اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو پاس سے بیچ کر گمراہی کو خریدا ہے۔ یہ جملہ سمجھنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم پر واپس جائیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ دے صراط مستقیم۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہیں صراط مستقیم ملی، اس پر چلنے کی بجائے انہوں نے گمراہی خرید لی، اسے بیچا اور بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نافع نہ ہوئی، فائدہ مند نہ ہوئی، نفع بخش نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ہمارے کتنے حکمران ہیں جو امریکہ سے دوستی کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا، ہمیں بڑی امداد مل گئی، وہ اٹکیلیاں کرتے واپس آتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہوئے اور جو ہے نا ناچتے ہوئے واپس آتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی کامیاب دورہ کر کے ہم واپس لوٹیں، اللہ کی نافرمانیوں کا سودا کر کے آئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ڈکٹیشن جو ہوتی ہے کہ اب یہ آپ نے حقوق نسواں بل پاس کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے نا وہ فلانا سماجی تبدیلی لے کے آنی ہے، سوشل انجینئرنگ کرنی ہے، یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں مان کے آئے ہوتے ہیں نا، بدلے میں وہ امداد لے کے آئے ہوتے ہیں۔ تو ہدایت دے کر تو یہ وہ سارا کچھ خرید کے لائے ہوتے ہیں نا، جو بھی روشن خیالی کے نام پر جو ظلمات لے کے آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی اس وقت ہو رہا تھا، یہی آج ہو رہا ہے، دنیا بدلتی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول تو وہی رہتے ہیں۔ تو یہ تجارت نفع بخش نہیں ہوتی۔ 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام شروع کیا تھا یو ٹرن لے کے، وہ گلے پڑ گئے ہیں۔ 40 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا نقصان ہو گیا جو ہم نے بہت فائدے کا سودا سمجھا تھا۔ ہم نے سمجھا تھا کشمیر بھی ہمیں مل جائے گا، ہم نے سمجھا تھا یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلا سب بیڑا غرق ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا۔ مسئلہ اب یہ جو آگے دو مثالیں آ رہی ہیں، یہ ان دونوں گروہوں کی آ رہی ہیں، ایک گروہ کی نہیں، دونوں گروہوں کی۔ کون سے دو گروہ؟ وہ جو جن کا آیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جن کو بالکل مور ہو گئی۔ یہ جو دوسرا گروہ ہے، ان پر ابھی مور نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی کچے ہیں، ان پر حجت اس درجے میں مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی ابتدا ہے، شروع کی بات ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آئے 1.5 سال ہی ہوا ہے، لہٰذا یہ ابھی ابتدائی درجے میں ہیں، ان کے لیے ابھی چھوٹ کا موقع ہے۔ پہلی مثال ان کی آئی ہے جن کے دلوں پر مور ہو گئی۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ہے ایک شخص کی کہ جس نے آگ روشن کی۔ یہ اب پرانے دیہات کا اگر آپ تصور کر سکتے ہوں تو وہ آپ سمجھیں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اب آپ نے کوئی مٹھا، کوئی جسے کہتے ہیں مشعل کوئی روشن کی ہے تو اس سے پورا ماحول روشن ہو گیا۔ تو مثال ان کی یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس سارے ماحول کو روشن کر دیا، روشنی میں لے آئے وہ آگ، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی۔ یعنی دیکھیے دو روشنیاں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک خارجی روشنی سورج کی ہو، مشرق کی ہو، بلب کی ہو، ایک اپنی آنکھ کی روشنی، تب کوئی شے نظر آتی ہے۔ آنکھ میں روشنی نہ ہو، بینائی چلی جائے تو بے شک باہر سورج نکلا ہو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ آنکھیں تو روشن تھیں لیکن یہ کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے آگ کا کوئی مٹھا جلا دیا اور اس سے روشنی پیدا ہو گئی۔ لیکن جو ہی روشنی پیدا ہوئی کچھ لوگوں کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو اللہ نے ان کو اندھیروں ہی میں باقی چھوڑ دیا، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، کیوں؟ خارج میں روشنی نہیں تھی، ایسے ہی اب اندھیرے میں ہیں، کیوں؟ ان کی اپنی روشنی چلی گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ وہ کافر کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ روشنی کرنے والی شخصیت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کنفیوژن تھی، حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ نے آ کے واضح کر دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن ان کے دنیا کے مفادات اس حق کو قبول کرنے کی راہ کی رکاوٹ بن گئے، یعنی ان کی باطنی روشنی چلی گئی، دل پر مور ہو گئی نا، اب انہیں نظر نہیں آتا، اب وہ الجھ کے رہ گئے ہیں اپنے توہمات میں، دیکھنے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ پہلے آیا تھا نا، کانوں پر جو ہے نا وہ بھی مور ہے، دل پر بھی مور ہے، اسی کی تشریح آ گئی۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لاتے، فہم لا یرجعون، واپس نہیں آتے۔ جیسے اندھا چل پڑے، اب آپ اسے واپس بلائیں گے تو سنے گا تو واپس آئے گا، تو سن بھی نہیں سکتے، گونگا ہے سمجھ بھی نہیں سکتے، لہذا وہ چلی جا رہے ہیں جدھر جا رہے ہیں، واپس پلٹنے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسرے وہ ہیں جن کا اس رکوع میں ہم نے ذکر پڑھا
کہ جن کا معاملہ ابھی ڈواڈول ہے، وہ کچھ ادھر آتے ہیں دوبارہ کھسک جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ اب ذرا اس معاشرے کا تصور کریں، جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ بڑی پرخطر دعوت ہے۔ ماننے کا مطلب کٹنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کٹنا ہے، ماننے کا مطلب خود اپنی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، ماننے کا مطلب مالی مفادات کا بھی جو ہے وہ خطرہ موجود ہے۔ تو اس دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں تو سمجھ آئے گی۔ او کصیب من السماء، یا جیسے کبھی آسمان سے زور کی بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، بہت بادل گہرے ہوں، اندھیرا چھایا ہوا ہو، بالکل کالے بادل جیسے آ جاتے ہیں، ورعد، اور اس کے اندر جو ہے وہ کڑک بھی ہو، اور وہ برق اور بجلی بھی چمک رہی ہو، آواز گنگھرج وہ جو زور کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بجلی کی چمک، ایک بڑا یوں سمجھیے خوفناک ماحول ہے جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بادل آئیں غیر معمولی صورتحال ہے، بہت گہرے آ جائیں تو ویسے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اوپر سے کڑک بجلی سارا کچھ یہ مل کے ایک خوفناک ماحول کی صورت بن گئی۔ یہ اصل میں ان کے دل کی کیفیت ہے۔ یہ خوف سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں یقین نہیں ہے ان کے اوپر یہ اس طرح کا خوف طاری ہے، یہ سچویشن ایسی بن گئی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، وہ جو صاعقہ ہے، زور کی جو کڑک ہے جس سے موت واقع ہونے کا ڈر ہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ اپنی، تاکہ یہ آواز نہ سنیں تو شاید بچ جائیں، نہیں تو کانوں کے پردے پھٹنے کا انہیں خوف ہے، وہ انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اپنے کانوں میں۔ واللہ محیط بالکافرین، ان کافروں کا بھی اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی گھیر رکھا ہے، پوری طرح قابو میں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی کہ ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی اس کا مطلب ابھی اچکی نہیں ہے، وہ دیکھیں پہلے والوں کی آنکھوں کے آگے پردہ آ چکا ہے، ان کی آنکھیں ابھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ حالات اب قریب آ گئے ہیں کہ ان کو بھی آنکھوں سے محروم کر دیا جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا نقشہ ہے، اگر کوئی اس طرح کی کیفیت میں پھنسے، کوئی لائٹ اس کے پاس نہ ہو، چلنے کا اسے پتہ نہ ہو، کدھر گڑھا ہے، کھڈا ہے، کھائی ہے، اب وہ راستہ جو بھی ہے اس کے سامنے، اب کیسے چلے گا؟ تو وہ جو بجلی ہے جو چمکتی ہے، تو اس چمکنے سے ایک روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے علیحدہ بات ہے، لیکن ایک تھوڑی سی روشنی بھی پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر تک، اس روشنی سے جتنا راستہ نظر آتا ہے اتنا چل بھی لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے۔ تو یہ تو ایک وہ، اگر آپ اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے کے جائیں تو یہ نقشہ بنے گا، لیکن یہ کہ اس مفہوم اخذ کریں تو کیا بنے گا کہ دین کے آسان احکام پر چلتے ہیں، جس میں پریشانی نہیں ہوتی، جس پہ کوئی مخالفت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تسبیح کرنے کے لیے موجود ہیں، جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں کوئی مشکل پیش آئی وہاں ٹھٹک کے رک جاتے ہیں، غزوہ احد سے 300 واپس آ جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، مشکلات سے بھاگتے ہیں، آسانیوں پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ کافروں کا مسئلہ کیا تھا، وہ انہوں نے ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا تھا، مانتے ہی نہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے، مانیں گے لیکن آسانی ہوگی تو چلیں گے، مشکل پیش آئے گی تو رکیں گے، یہ ہے فرق۔ اب اس روشنی میں ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیا ہم مشکلات جو ہے وہ کے باوجود اللہ کے دین پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے دل میں بھی بات ایسی ہی ہے کہ جو سوکھا سوکھا دین ہوگا وہ قبول ہے، جہاں دین کے رستے پہ چلنے میں کوئی مشکل آئے گی وہاں اللہ ہم بڑے مجبور ہیں، تو قادر ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، تو ہماری مجبوری کو دیکھتے ہوئے درگزر فرما، ہم نے حلوہ پوڑی نہیں چھوڑنی، ہم نے سختیاں برداشت نہیں کرنی، یہ ہم تیرے لاڈلے پیارے دلارے، ہمیں اس مشقت میں نہ ڈال، تو تیرا دین ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ کوئی وہ اس دین سے ہمیں کوئی گزند پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی زخم آئے، یہ والا دین تو اپنے پاس ہی رکھ، وہاں سے ہمیں یو ٹرن دینے کی اجازت مرمت فرما۔ بس ایک ہی ہماری چھوٹی سی عاجزانہ جو ہے نا وہ پیشکش ہے، قبول فرما اپنی بارگاہ عزتی میں۔ باقی یہ کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو ہم کسی بزرگ سے کہیں گے کہ وہ ہمارے حق میں برکت کی، سعادت کی، یہ اس والی سعادت کی دعا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی بھی سماعت بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے، یعنی ابھی نہ آنکھیں لے کے گیا ہے نہ سماعت لے کے گیا ہے، مور نہیں کی ہے، ابھی گنجائش ہے ان کے لیے، موقع ہے، لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے۔ یہ جا کے کہیں سورہ توبہ میں ختم ہوگا، وہاں یعنی سن 9 میں جا کے ان کا چانس ختم ہوا ہے، وہاں تک انہیں چھوٹ دیے رکھی سن 9 تک، اور وہاں جا کے پھر آخری اللہ کی طرف سے آیا ہے
کہ اب ان منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو اور ان کے اوپر سختی، وغلظ علیہم، ان پر سختی کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یہ قرآن کی دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آگے ہم پڑھیں گے، سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے، سورہ ہود میں بھی پڑھیں گے کہ جو رسول آئے ہیں انہوں نے دعوت اپنی قوم کو دی ہے۔ یا قوم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے کہ آپ کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن دعوت ایک ہی ہے۔ وہ کیا دعوت ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یہاں پہ وہ دوبارہ آئے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس کو وہ اپنا رب مانے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرے گا، اس کا غلام بنے گا، اس کی اطاعت بجا لائے گا۔ تو اس کو اپنے اس رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ بات یہاں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان اللہ کی بندگی سے جو ہٹتا ہے تو وہ پرانے لوگوں کی پیروی میں ہٹتا ہے۔ آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، تو تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب وہی ہے، ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ رب کی مانتے، اور اگر ان کو اللہ نے نہیں سمجھایا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں کوئی چھوٹ بھی دے دے۔ تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہارے پاس اپنا رسول بھیج دیا ہے، اس کے بعد اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ اپنے آبا کی پیروی کرو۔ اب یہ جو اللہ کا پیغامبر ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس کے پاس ہے اللہ کا حکم۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، بستر ہے تمہارا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی یہ کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، جیسے چھت حفاظت کرتی ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے بلندی سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی سے اس نے پھل نکالے، رزق لکم، تمہارے لیے بطور رزق کے، یعنی تمہاری جو بھی جسمانی ضروریات ہیں غذا کے طور پر پورا کرنے کا سامان ان پھلوں کے ذریعے سے اس نے کر دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھو اپنے اس رب اللہ کے مقابلے میں اس کے ضد اور ند اور مد مقابل نہ بناؤ، نہ محبت میں کسی کو اس کے برابر کرو، نہ اس کی شان ربوبیت میں کوئی اسے برابر کرو، اس کو اس کا مقام دو، باقیوں کو اس کے نیچے رکھو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ اس کا سا کوئی دوسرا ہے نہیں، کسی دوسرے کو وہ مقام ملنے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا۔ وَإِن كُنتُمْ، یہ تو بات ہوگی نا اللہ پر ایمان کی، اگلی بات آئی قرآن کی، اللہ کے کلام کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری، یعنی قرآن مجید کے بارے میں تمہیں شک ہو، جس کے بارے میں شروع میں آیا لا ریب فیہ، لیکن اگر تمہیں کوئی ریب ہے، تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اترا، فاتو بصورت علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ، تو اس کی مثل کوئی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ یعنی اللہ نے نہیں اتارا تو محمد رسول اللہ نے خود گڑھا ہے، یا ان کو کسی نے بنا کے دیا ہے، تو کوئی انسان ہی ہے، تو تم بھی انسان ہو، تو کچھ اتنا نہیں لکھ سکتے تو کوئی ایک صورت لکھ کے لے آؤ۔ اب یہ سورہ بقرہ ہے، اس سے پہلے سورۃ الکوثر بھی نازل ہو چکی ہے، 3 آیتیں ہیں، اتنا ہی لکھ کے لے آؤ چلو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے نہیں، اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یعنی یہ جن بھی انسانوں کو بعض اوقات کلام وضع کرنے میں مدد دیتے ہیں، یہ قرآن مجید سے جو ہے نا یہ بات ثابت ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جنات انسانوں کی طرف بھی ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں القاء کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ بات بھی آج گئی نا، لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ جنوں کی مدد بھی انسانوں کو حاصل ہو جائے، دونوں مل کر قرآن جیسی کوئی شے تخلیق کر کے لے آنا چاہیں تو نہیں لے کے آ سکتے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اپنے وہ جو جنات تمہارے دوست ہیں یا شیاطین ہیں ان کو بھی بلا لو، اور کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم محض بیانیہ بنانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو، دل سے سمجھتے ہو کہ کوئی شک ہے تمہیں، تو پھر سوچو تم کیوں نہیں بنا سکتے۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ بات نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ممکن نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے۔ اب یہ دیکھیے آخرت کا ذکر آ گیا، سب سے پہلا ذکر آیا ایمان باللہ کا، اس کے بعد ذکر آ گیا یہ قرآن کا مطلب کیا ہے، ایمان برسالت، اور اس کے ساتھ اب جڑ کے ذکر آ گیا آخرت کا ایمان۔ تو اس آگ سے بچو، التی فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی وہ آگ جلے گی ہی انسانوں اور پتھروں سے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور اب وہ ذکر آ گیا، یہ دیکھیے یہ وہ جو تھا نا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان کا انجام معلوم ہو گیا۔ دوسرے کون تھے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اب ان کا ذکر، وہ انعام کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منہا، جب وہاں پہ کوئی شے کھانے کو انہیں ملے گی، من ثمرۃ، جو پھلوں میں سے، رزقاً، بطور روزی کے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اسے دیکھ کے وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی دی گئی تھی، انہیں ایک جیسی معلوم ہوگی۔ وَأُوتُوا بِهِ، لیکن اس کا ذائقہ اس طرح کے نہیں ہوگا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اسی طرح ایک صورت کی چیزیں کھانے کو دی جائیں گی، یعنی صورتاً ایک جیسی ہوں گی، شکلاً ایک جیسی ہوں گی، ہو سکتا ہے دنیا کی چیزوں سے ملتی جلتی ہوں شکل میں، لیکن ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے ہر دفعہ کا مختلف ہوگا، لذت مختلف ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور وہاں ان کے جوڑے ہوں گے، مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ، ان میں کوئی خباثت نہیں ہوگی، طاہر، پاک، صاف، طیب۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ آگے کچھ الفاظ آئیں گے نا، جو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے اترو، تو یہ دنیا میں جو ہے انسانوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے تو رنج و الم کا باعث بھی وہی ہوتا ہے، کانٹا وہی چبھتا ہے جو قریب ہوتا ہے، جو دور ہو تو وہ کیسے چبھے گا، تو اپنے ہی دکھ دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اپنے ہوں گے وہ واقعی اپنے ہوں گے، ان سے کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پاک ہوں گے، یعنی ان کی کسی بات سے آپ کو تکلیف اور رنج نہیں پہنچے گا۔ یہ جو بہت آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوتی ہے، اور وہ میاں بیوی بھی اکثر لڑتے رہتے ہیں، بلکہ بہت جلد ان کی سیپریشن بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو جنت کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بس ایک بات سمجھانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں گزارا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بس گزارے لائق جو بھی ہے چلاؤ، کام چلاؤ، چلاؤ کرو، اور جب اصل میں جو جس زندگی کی آپ تمنا کر کے بیٹھے ہو وہ یہاں نہیں ملتی، وہ وہاں ملتی ہے۔ یہ جو جس جوڑے کی طلب آپ کے اندر رکھی گئی ہے، یہ جوڑا ادھر بنتا ہے، یہاں نہیں بنتا۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کوئی جدائی کا بھی ڈر اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ جن کو ایک درمیان کچھ چلیں یگانگت پیدا ہو ہی جائے، دل مل ہی جائیں جن کے، انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اب جدائی ہے، ان کو یہ مسئلہ ہمیشہ جو ہے کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ کبھی ایک کو خطرہ ہے دوسرا مر جائے گا، دوسرے کو خطرہ ہے پہلا مر جائے گا، اور بھی بہت سے خطرات ہوتے ہیں کہ اب کیا کس کا ذکر کرے کوئی آپ کے آگے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں چین نہیں ہے، سکون قبر میں ہے، یہ بات سچی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مثال بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی گھٹیا شے کی ہو۔ اصل میں وہ جو پہلے بات آئی تھی نا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو کوئی کلام خود وضع کر کے لے آؤ، تو وہ تو نہیں کر سکے، تو اب اعتراض یہ جڑا کہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام میں مکھی مچھروں کا ذکر، یہ کوئی جو ہے نا بات جچتی نہیں ہے، یہ بہت جسے کہتے ہیں نا سادہ بات ہے۔ اصل میں شاعر تو وہ ہوتا ہے جس کا کلام کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ جو غالب نے دعویٰ کیا تھا نا، آگہی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم میں تقریر کا، تو جب میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں علامہ ہوں، اگر عام آدمی بھی مزدور بھی میری بات سمجھ لے تو میں پھر علامہ تو نہ ہوا نا۔ تو یہ ایک خیال دنیا میں پایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کا کلام بہت گھمبیر ہوتا ہے، بہت ہی یعنی اس کو سمجھ نہیں آنا چاہیے، اگر سمجھ آ گیا تو پھر کیا بڑا کلام ہے۔ تو یہ اعتراض اب اللہ تعالیٰ کے اوپر آ گیا کہ جی اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں آ گئیں۔
تو بتایا کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آئے، کانسیپٹ کلیئر ہو، باقی اس کے لیے کیا مثال دینی پڑے، کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کریں، یہ اہم نہیں ہے. اصل اہمیت اس کی ہے کہ آپ کا ذہن واضح ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کے علم میں اضافہ ہو. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات آپ کے سر سے نہیں گزارنا چاہتے، یا چند لوگ واہ واہ کریں، جا کے منہ میں ہاتھ دیں، یہ مطلب ہمارا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے پلے پڑے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات سن کر، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. 2 گھنٹے تقریر سن کے اس کے بعد کہیں جی آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، جی میرے کہنے کا مطلب اب آپ کو ٹکر مارنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے، اب وہ کہتے ہیں نا جس کے دل میں خرابی ہو اس پر اثر نہیں ہوتی بات، تو یہ مسئلہ ہے. اب اس پر یہاں سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے جو سورہ حج میں جا کے پوری طرح واضح ہو کے ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہ کہ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ یوں سمجھیے پہلا نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. یہاں فرمایا یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے، یا اس مثال کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے، کثیرن بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے. بات ایک ہی ہے، آدھے گمراہ ہو گئے، آدھے ہدایت پا گئے. اب آپ فرقان کا مطلب سمجھے، قرآن فرقان ہے، یہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا. یہ آیا، کچھ لوگوں نے اعتراض کر کے ایک طرف رستہ پکڑ لیا، کچھ نے اس کو مان کے دوسری طرف کا رستہ پکڑ لیا. تو بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے، بندہ ڈر جائے کہ قرآن کے تو نزدیک نہ جانا، یہ گمراہ بھی کرتا ہے. تو اسی آیت سے یہ گمراہی ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ اس کے قریب نہیں جانا کیونکہ یہ گمراہ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے سمجھنے میں گمراہ ہو گئے. یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ گمراہ کس کو کرتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ ہوتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. یہ عہد توڑنے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم جا کے سورہ مائدہ میں سمجھیں گے. یہ عہد یہود سے بھی تھا، یہ عہد نصارہ سے بھی تھا، یہ عہد مسلمانوں سے بھی ہے. کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، اللہ کا کلام ہے، سنیں گے مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر چلیں گے. اب یہ عہد کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے. یہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، ڈنڈی مارنا اس کے اندر، اللہ کے سوا اوروں سے مدد چاہنا، بدعہدی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اللہ کا عہد توڑتے ہیں. وَيَنْقُضُونَ مِن بَعْدِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور منقطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ آپ تفسیریں پڑھیں تو یہ تو آپ کو ملے گا، جو ریمی رشتے ہیں، یقیناً ریمی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ریمی رشتوں کو قطع کرنے والا جو ہے وہ بدبخت انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا. یہ ساری روایات میں چیز ملتی ہے، تو وہ بھی جوڑنے کی بات ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی تو جوڑنے کی بات کی ہے نا. اللہ نے نہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تمہاری صحبت جھوٹے مکار دغا باز لوگوں کے ساتھ ہو، تو یہ کس کے ساتھ جڑے ہو؟ جن سے اللہ نے کٹنے کا حکم دیا تھا ان سے جڑے ہو، اور سچوں کے ساتھ جڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ان سے کٹے ہو. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے. اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ نے جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے کٹنے کا حکم تو نہیں دیا. اب جو کٹ گیا اس سے الگ ہو گیا، وہ یعنی وہ اس نے اس عہد کو توڑا ہے. اس کو بھی تو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے اسے توڑ دیا ہے. تو یہ اس میں یہ بھی شامل ہے. پھر اللہ نے دین کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے. وہ دین سے کٹ کر کسی بادشاہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، یا اس کی وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، اس کا بوجھ اٹھانے لگا طاغوتی کام میں، تو یہ بھی اس نے کاٹا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نتیجے کے طور پر زمین میں فساد مچاتے ہیں. اب کہنے کو وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج و عمرہ بھی کریں گے، لیکن پوری زندگی کا رخ فساد مچانے کی طرف ہے. یعنی اللہ کا آرڈر ڈسٹرب کر دیں گے.
اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے، یہ مفلحون نہیں ہیں، یہ خاسرون ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ اصل میں وہ جو پہلی بات آئی تھی نا کہ اللہ کے اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے پیروں کو بھی پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا۔ اب یہ اسی کی، اس اللہ کا انکار تم کیسے کرو گے، کیسے نہیں مانو گے اس کو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم مردہ تھے، یعنی تمہاری زندگی کے بعد ایک موت آ چکی تھی تمہارے اوپر، یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم نے بتا لی۔ یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے جہاں پہ یہ وعدہ آیا ہے ہمارا اللہ سے، الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے، قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو وہ ایک زندگی تھی، اس کے بعد موت آئی، کنتم امواتن فاحیاکم، یہاں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پہلے پیدا کیا، پھر موت دی، یہاں پہ پھر زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ اس رب کا تم کیسے انکار کرو گے؟ اور زندگی کے اس چھوٹ، دیکھیں نا، یہ زندگی ایک وہ ہے جو پیچھے گزار آئے، زندگی جب سب انسان اکٹھے تھے، اس کے بعد موت کا ایک وقفہ آیا، یہ زندگی کا دوسرا پہلو آیا، پھر یہ دنیا والی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، پھر اگلی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں تم اس کا کیسے انکار کرو گے؟ نہ پہلی زندگی میں انکار کر سکتے تھے، وہاں تو سب نے مانا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، جب نیند کی کیفیت میں تھے تب بھی مانتے تھے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ مرنے کے بعد جب منکر نکیر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو کیسے انکار کرو گے؟ اور حشر کے میدان میں کیسے انکار کرو گے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی 60 سال 70 سال جو پوری زندگی کو اگر سامنے رکھیں تو وہ جیسے گیند ٹپا نہیں کھاتی پچ کے اوپر اور پھر آگے وکٹ کیپر کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ دنیا کی زندگی تو ٹپا کھانے جیسی ہے، پیچھے سے آئے ادھر ٹپا کھایا آگے بڑھ گئے۔ تو اس دورانیے میں تم کیا اس انکار کو کیا انکار سمجھا جائے گا؟ لیکن تم امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ حقیقت میں تو یہ انکار کہنے کے قابل بھی نہیں ہے، زندگی کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنا مختصر دورانیہ ہے اصل زندگی کے مقابلے میں، لیکن تمہارا امتحان ہوگا اور فیلئر ہو گیا، تم ناکام ہو گئے، خاسرون جو پیچھے آیا ہے۔ باقی انکار تم کر نہیں سکتے، بس یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے جس میں تم نے انکار کیا ہے، مرو گے تو پھر ماننا پڑے گا۔ وہاں تو ابو جہل بھی مانے گا، جیسے فرعون نے عذاب دیکھ کے مانا تھا تو سب مانیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ویسے آج ہم پوری کائنات کو اگر دیکھیں تو اس کے مقابلے میں زمین کی حیثیت تنکے جتنی بھی نہیں ہے، لیکن اس زمین کے اوپر اللہ نے ہماری زندگی کے لیے کیا کچھ انتظام کیا، جیسے اسے ایک انکیوبیٹر بنا دیا ہو، ہماری ضروریات کی ہر شے یہاں پہ موجود، وہ اس ہول سے باہر نکلیں تو زندہ ہی نہ رہیں، نہ آکسیجن ملے، نہ ہماری باڈی کے ساتھ وہ جو ہوا کا پریشر ہے وہ میچ کرے، پھٹی جائیں۔ تو یہ کیا انتظام کیا اللہ نے ہمارے یہ رہنے کے لیے یہاں پہ۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر 7 آسمان بنا دیے۔ وہو بكل شيء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ میرا خیال ہے ہم یہاں تک بس کر لیتے ہیں، 4 تراویح ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔